پاکستان اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، اور یہ بات کہ پاکستان کے اوپر مشکل حالات موجود رہے ہیں، اب بھی ہیں، لیکن قوموں پہ مشکل حالات آتے ہیں۔ ایک بات طے ہے، پاکستان مٹنے کے لیے بنا نہیں، قیامت تک رہنے کے لیے مارز وجود میں آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کا یہ فیضان ہے پاکستان۔ نواب آف کلات کا پوتا کچھ سال قبل ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا، اسے سوال کیا گیا کہ تیرا دادا تو پہلے پاکستان کی مخالفت میں تھا اور بعد میں پاکستان کی حمایت میں ووٹ دیا، تو اس کی کچھ سیاسی وجوہات تلاش کی جاتی ہیں، تو آپ کے نزدیک خاندان کے لوگ ہیں، آپ بتائیں کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے جو جواب دیا، میرے اور آپ کے لیے ٹھنڈک اور تسکین کا سبب ہے، اور آج ہم وطن کے لیے محبتوں کا اظہار کر کے مشکل راستوں سے نکل کے آئے ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ٹھنڈک اور تسکین کا سبب ہے۔ نواب آف کلات کا پوتا کہتا ہے کہ میرے دادا نے پاکستان کی مخالفت میں جو ہے وہ ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب آخری رات آئی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا پاکستان کو ووٹ دینا ہے۔ تو پاکستان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا فیضان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، اولیاء کاملین واصلین نے پاکستان کو بنانے کے اندر، آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس کے اندر 5000 علماء نے اس عزم کا اظہار کیا تھا، کسی وجہ سے قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جاتے ہیں تو ہم پاکستان بنا کے دم دیں گے۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ کی جو کاوشیں ہیں ان کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ نصاب کے اندر کون داخل ہو گیا اور کس کو خارج کر دیا گیا، ہم نے اپنی تاریخ منبر و محراب کے ذریعے سے زندہ رکھنی اور باقی رکھنی۔ ہمارے اسلاف نے اس پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون پیش کیا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی سے لے کر کے جو ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تک کی کہانیاں جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اپنے وطن کے ساتھ محبتوں کا اظہار یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم سجدوں میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مالک میرے وطن کی مانگ سلامت رکھنا، اور میرے وطن کے ایک ایک گوشے کی، کھیتوں کی، کھلیانوں کی، شہروں کی، بستیوں کی، مرد و زن کی خیر فرمانا، اور اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمانا۔